پروگرام زبان خل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبی الحسنین۔ عدم برداشت اور انتہا پسند رویے کا مسئلہ معاشرتی زندگی میں سنگین پہلو بن چکا ہے۔ یہ مسئلہ ایسی وبا بن چکا ہے جس سے نہ صرف افراد کے باہمی تعلقات خراب ہو رہے ہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی سنگین نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی انتہا پسندی اور عدم برداشت سے قتل و غارت گری، نفرت اور تعصب کے پھیلاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اٹک کے نواحی علاقے ڈھیری کوٹ میں اسکول وین پر فائرنگ کا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے میں 2 بچیاں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور 5 بچے زخمی ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ ڈرائیور کی دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس واقعے میں عدم برداشت کا کتنا عمل دخل ہے۔ ابھی وین پہ کچھ دنوں پہلے حملے کا ایک واقعہ ہوا ہے اور اس میں 2 بچے جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ڈرائیور کی دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ دشمنی تو اپنی جگہ پہ، لیکن کیا ایسے محرکات تھے کہ حملہ آوروں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بچوں کے ساتھ ہے اور انہوں نے فائرنگ کر دی؟ آپ کو انٹالرنس کا ایلیمنٹ کتنا نظر آتا ہے اس کیس میں؟ سر میں عرض کروں کہ میرے نزدیک یہ انٹالرنس سے زیادہ جاہلیت ہے یا کرمنالٹی ہے۔ یہ کرمنل مائنڈز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کرائم کمٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات خبر چلتی ہے کہ جی موبائل چھینتے وقت مزاحمت کے اوپر گولی مار کے تو جوان لڑکا یا اکلوتا بھائی، 5 بہنوں کا بھائی، آپ نے اکثر یہ سینسیشنل نیوز اس طرح کی دیکھی ہوگی۔ اب دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایک موبائل جو اس نے 10-15 ہزار روپے کا بیچنا تھا، اس کے پیچھے اس نے ایک جوان بندے کی جان لے لی۔ تو یہ انٹالرنس سے زیادہ کرمنالٹی ہے، اور کرمنل مائنڈز جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک نہ موریلٹی ہوتی ہے، نہ کوئی انسانیت ہوتی ہے، اس میں نہ کوئی درد کا احساس ہوتا ہے، نہ وہ اگلے کی طرف سوچتے ہیں۔ انہوں نے بس اپنا گول اچیو کرنا ہوتا ہے، اور یہی کرمنل سائیکی اور کرمنل مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ جو وقوع ہوا ہے یہ بھی ایک کرمنل مائنڈ کی عکاسی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایک جو دشمنی چلی آ رہی ہے اس میں ابھی ریسنٹلی 6 مہینے میں یہ جو ملزمان ہیں، ان کا جو چچا تھا علی خان، اس کا مرڈر ہوا، جو کہ اب مدعی ہیں ان کی طرف سے ہوا۔ ہم نے اس میں 1 مہینے کے اندر ملزم بھی گرفتار کیے اور ان کو چلان بھی کیا۔ اب اگر کوئی نارمل آدمی ہو تو وہ کہے کہ جی میرے ملزم گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ چلان بھی ہو گئے ہیں، تو اب یہ معاملہ اب انصاف عدالت کرے گی یا جو بھی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے پری پلان کر کے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ پلاننگ کے وقت سلیکشن آف جو کرائم تھا کہ مطلب ہم نے کس طرح کرنا ہے، ٹائم کا سلیکشن، وینیو کی سلیکشن، اس میں انہوں نے کوئی نہیں دیکھا کہ یار بچے ہیں یا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر میں کیا کہوں گا کہ وہ ان کا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوا، اور بے گناہ بچے جو ہیں 2 اس میں بیچارے، وہ مزید بھی کیجولٹیز ہو سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ صرف 2 ہی ہوئے، اور باقی جو معمولی زخمی ہوئے وہ بالکل سٹیبل رہے، ان کو کوئی اتنا خاص نہیں ہوا۔ تو وہ آپ کا جو کویسچن ہے اس کے نزدیک میں یہی سمجھوں گا کہ عدم برداشت سے زیادہ یہ کرمنل مائنڈز اور کرمنالٹی ہے جو کہ اوور پاور کر جاتی ہے ہر چیز کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عدم برداشت؟ ویسے جنرل اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو عدم انٹالرنس اور ایکسٹریمزم، اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ایک معاشرتی یا اس کو سمجھ لیں علاقائی بھی اس میں ایلیمنٹ آ سکتا ہے۔ ایکسٹریمزم کی میں پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ یہ معاشرتی بھی ہے، اس میں ایجوکیشن بڑا میٹر پلے کرتی ہے، اس میں آپ کی جو اکنامکس ہے وہ اکنامک مطلب سٹیبلٹی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ عدم برداشت ایک اتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اس وقت کہ ذرا سی بات کے اوپر آج کل آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے، سڑکوں کے اوپر راستہ نہ دینے کے اوپر لڑائی ہے، کیو کاٹنے کے اوپر لڑائی ہے، اور لڑائی اس حد تک ہے۔ ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس میں صرف ایزی لوڈ کروانے کے اوپر وہ بندے نے کہا میرا لوڈ نہیں پہنچا، دکاندار نے کہا نہیں میں نے کر دیا ہے، اس پہ اوپر تکرار ہوئی اور ایک جوان لڑکے کی اس پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ عدم برداشت جو ہے یہ اس قدر پولیس کے لیے اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے ہر جگہ پہ، اور یہ اس میں پولیس کا کوئی اتنا رول نہیں ہے جتنا کہ سوسائٹی کا ایک ایسا کوئی ایلیمنٹ چل رہا ہے اس وقت حالات واقعات میں کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی، شر پسندی کے خلاف ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں بشمول پولیس، یہ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو کیا رد عمل دینا چاہیے تاکہ یہ انتہا پسندانہ رویے جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جا سکے اور یہ عدم برداشت کا جو ایک سنگین مسئلہ ہے یہ ختم ہو سکے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے نا عوام جو ہے نا وہ ہماری آئیز اینڈ ایئرز ہیں. اب دیکھیں کہ کسی کو اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی پوائنٹ نظر آتا ہے, کوئی شک شبے کا پتہ چلتا ہے, محلے میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی موومنٹ ہے ایسی, اب ڈسکریج ہیں لوگ. اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اب کوئی اطلاع دیں. اب ہمارا اتنا ایک کمپریہنسو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں آپ ای میل کر سکتے ہیں, آپ اپنی آئی ڈی ہائڈ کر سکتے ہیں, آپ 1787 ہے, آپ ای میلز ہیں, آپ کے پاس ایس ایم ایس کی ہیں, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں, مطلب اور ایک سیکنڈ میں وہ اب رجسٹر ہو رہا ہے. مطلب وہ رجسٹر کرائم کی میں بات نہیں کر رہا, وہ اپلیکیشن رجسٹر ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہمیں باقاعدہ ایکشن لے کے رپلائی کرنی پڑتی ہے کہ یہ کیا اطلاع ہے, اور ہم اب کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اس میں کافی امپروومنٹ اب آ رہی ہے. لوگ بس نیچے لکھ دیتے ہیں درخواست کے نیچے اہلیانہ علاقہ یا یہ وہ, لیکن ہم اس کو ویریفائی ایک دفعہ ضرور کروا رہے ہیں اب اگر ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے. تو لوگوں کو بھی میں آپ کی وساطت سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ آگے آئیں. اتنے میڈیاز اویلیبل ہیں ان کے لیے, میڈیمز جو ہیں اس سے ہمیں اپروچ کریں, اور کوئی چیز اگر ان کو نظر آتی ہے کہ یار یہ اس جگہ پہ ہمیں کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے, ہمیں ایک دفعہ ٹچ ضرور کریں. پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپروچ کریں اور اس تھریٹ کو چیک کریں کہ اس میں یہ کتنا پوٹینشیل ہے اور یہ کتنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. واقعی یہ بڑا دلخراش واقعہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ اٹک میں. یہ تحصیل اٹک کے سببز میں یہ علاقہ ہے, ان دا فوٹ ہلز آف کالا چٹا جو فارسٹ ہیں ہمارے. یہ جی پرسنل ایلمٹی کا نتیجہ ہے. وہ ان کا ٹارگٹ تو جی وین کا ڈرائیور تھا, اس میں پھر آگے فرنٹ سیٹس پہ یہ ہماری 2 معصوم بچیاں تھیں, وہ اس کے نشانہ بنی, اور 7 پیچھے بچے بیٹھے تھے. اس میں سے 5 مائنر انجرڈ ہوئے جن کو ہم نے امیڈیٹلی ٹریٹمنٹ کی ان کی. یہ واقعی کیونکہ یہ اگریرین سوسائٹی ہے یہاں, یہ پچھلے کوئی 4-5 سال سے یہ ان 2 خاندانوں کی آپس میں دشمنیاں چل رہی ہیں, اور یہ بیسک مسائل تو جی ایگو کے ہوتے ہیں, ہیومن ایگو کے مسائل ہیں جو کہ ہم ایک دوسرے کو فارگیو نہیں کرتے, پیسفل کو ایگزسٹنس نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا معاشرے کی جو ایلڈرز کی گرپ ہوتی ہے ایک سوسائٹی پہ, ایک کمیونٹی پہ, وہ ویک ہوتی جاتی ہے. کافی دفعہ ریزن سائیکولوجیکل ہوتی ہیں اور بڑی ویل انٹرنچڈ ہوتی ہیں ان کی پرسنل اینیمٹی میں, اور اس کی ہم اس کے ہم ریڈریسل میکانزم وہ آبویسلی جسٹس, امیڈیٹ جسٹس پرووائڈ کیا جائے ان کو, قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور جو پھر ہماری سوشل انٹرونشنز ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم ان کے جو ایلڈرز ہیں یا اس کمیونٹی کے جو بڑے ہیں وہ ان کو بٹھائیں, ہمارے پولیٹیشینز, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, یہ لوگ ان کی جو تاحیات, یہ جو اینیمٹی والی بات ہے کیونکہ اب انہوں نے کیا ہے تو کل کو وہ دوسرا کرے گا, تو پھر اس میں معصوم لوگ بھی اس کا نشانہ بن جاتے ہیں. اور جہاں تک ہمیں بینگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں جو اس میں چیلنجز ہوتے ہیں الحمدللہ ہم اس کو کور اپ کرتے ہیں. گورنمنٹ نے بھی ہمیں اس کا ایک فورم دیا ہوا ہے, اس کا نام پیس کمیٹی ہے, ساتھ ہمارے انٹرفیتھ ہارمنی کمیٹی ہے, اور اس طرح ہم سوشل ایونٹس بھی کرواتے ہیں جس میں ہم ہمارے جتنے بھی مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں, اور ان کے تھرو ہم سرمنز مساجد میں ڈکلیئر بھی کرواتے بھی ہیں ہر جمعے کی نماز کے بعد کہ جتنی بھی مساوات کے ساتھ ہماری کمیونٹیز ہیں اگر ادھر کوئی اس طرح کا چیلنج درپیش ہے تو ہم انٹرونشن کرتے ہیں. پھر باقی نوجوانوں کی حد تک یا اس کمیونٹی کی حد تک ان کے اوپر اپنا بھی, ان کے ایلڈرز پہ بھی, ان کے پیرنٹس کے اوپر بھی ان کا ایک سوشل کنٹرول, اس کو سوشیالوجی میں ایک سوشل کنٹرول کہتے ہیں یا پیئرز کنٹرول کہتے ہیں, تو اس میں اس کا کردار بھی لازمی ہونا چاہیے جس کو فردر اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی انٹرونشن کے تھرو یا لوگوں کو موبلائز کر کے. انتہا پسندانہ سوچ اسی ٹائم ایک تو آئسولیشن میں پروان چڑھتی ہے. جب بھی خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو یا کسی بھی کمیونٹی کو ہم پیس کا میسج, ہم پیسفل کو ایگزسٹنس کا, مساوات کا, ہیومینٹی سب سے آگے, ہم اس ہیومینیٹیرین اپروچ کے متعلق جو کہ گورنمنٹ بھی مختلف طریقوں سے انٹروین کرتی ہے, اس نے فورمز بھی بنوائے ہوئے ہیں, اور ایک کمیونٹی لیول پہ آبویسلی ہمارے یہاں میں نے جیسے پہلے بات کی کہ جب تک ہمارے ایلڈرز کمیونٹیز کی آپس میں بیٹھ کے کوئی بھی چیلنجز آتے ہیں, جہاں بھی ہیومنز ہوں گے, جہاں بھی ہیومن سوسائٹی ہوگی وہاں پاورٹی کا چیلنج ہوگا, وہاں ایڈمنسٹریٹو چیلنجز ہوں گے, وہاں کرائم کا چیلنج ہوگا, یہ ہیومن بیہیویئر ہے, ڈیلنکوینسی ہوتی ہے ہیومنز میں. تو اس کو پھر کنٹرول کرنے کے یا تو معاشرتی رویوں کو ان کو مولڈ کیا جاتا ہے تھرو پبلک انٹرونشن یا کمیونٹی انٹرونشن.
یا پھر ان کو اس علاقے میں اکنامک اپرچونٹیز بہت زیادہ دی جاتی ہیں یا تعلیم بہت زیادہ دی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے رویوں میں ان کی تبدیلی ہو، کیونکہ ہیومنس کو ٹیم کرنا ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. ہمارے یہاں ہمارا اسلام ایک پیسفل ریلیجن ہے اور اس کے تھرو ہم لوگوں تک یہ میسیج بھی کنوے کرتے ہیں. یہ تو بہت زیادہ ایک اسکالرلی ریلیجن ہے، لوگوں کے اندر ان کے دلوں تک اترنے والا ریلیجن ہے، جس میں وہ پیس کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں. تھوڑا ہمیں پیشنس کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ود دا پیسج آف ٹائم اتنی زیادہ ہم اپنی لائف میں فاسٹ موونگ ہو گئے ہیں کہ ہم تھوڑا رک کے اپنے رویوں کو نہیں دیکھتے، ہم ایک ہی ڈگر میں چلتے ہیں. یہ آج کل کی بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل انٹروینشن، بہت زیادہ ہم انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. ہم پیس کی اہمیت کو ہم نے کم کر دیا. ہم ایک روبوٹک لائف کی طرف جا رہے ہیں جس سے پھر ہمارے پرتشدد رویے جنم لیتے ہیں. اس لیے میرا یہی ریکویسٹ ہے، تھوڑا سوچیں، رکیں، اپنی لائف کے اندر جو ہماری ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہے اس کی سپیڈ کو کم کریں اور اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، علم حاصل کریں، اپنی ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کریں اور کمیونٹیز کے ساتھ جڑے رہیں اور برداشت کا رویہ لے کے آئیں. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کے حوالے سے وہ ہماری معاشرتی ناہمواریاں، معاشی ناانصافیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں. اور اس میں جو مین چیز ہے کہ یہ کیوں اتنا زیادہ ہو گیا ہے، یہ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. اگر آپ فتح مکہ کا دن دیکھیں تو اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے ان پر نعوذ باللہ زیادتیاں کی تھیں ان کو سب کو معاف کر دیا. یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے. جب تک ہم معاف کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اب جو بات آگے ہے کہ جو دنیاوی حقائق ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ معاشرتی ہماری ناانصافیاں ہیں. ہماری معاشی ناانصافیاں جو ہیں وہ اس طرف بہت زیادہ آ رہی ہیں اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کو شعور دیا جائے، تعلیم دی جائے، ان کو اویئرنیس دی جائے، آگاہی دی جائے تو یہ چیز رک جائے گی. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ جتنا زیادہ پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں. یہ جب چیزیں ملنا شروع ہوں گی تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ معاشرے سے انتہا پسندی ختم ہو رہی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہماری مسلح افواج ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے اس افرید کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس افرید کا مقابلہ ہم نے صرف گولی کے ذریعے نہیں کرنا، ہم نے صرف لڑائی جھگڑے کے ذریعے نہیں کرنا، ہم نے برداشت کے ذریعے اس افرید کا مقابلہ کرنا ہے. کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو انتشار ہے، جو کہ شر پسند ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں. نوجوان ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ہم ان پہ اعتبار کریں، ہم ان پر زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ وہ معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اویئرنیس کے ذریعے. اپنے عمل سے نوجوانوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم نے برداشت، اپنے عمل سے بتانا پڑے گا کہ ہم نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. جتنا زیادہ وہ اپنے عمل سے بتائیں گے اتنا زیادہ اس معاشرے میں برداشت کا جو پہلو ہے وہ مستحکم ہوگا. دہشت گردی ہمارے اندر سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے باہر سے ہو رہی ہے اور باہر سے ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہماری پاکستان کی جغرافیائی حیثیت پوری دنیا میں بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. تو اس حیثیت کو بعض لوگ کیش کرواتے ہیں اور وہ پھر ہمیں ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتے ہیں. کیوں کرواتے ہیں؟ کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ مستحکم نہ ہو، بین خارجی محاذ پہ جو ہے ہمارا ملک اکیلا رہ جائے. اور یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے ملک کو میں دہشت گردی جتنی زیادہ کروا سکتے ہیں وہ کرواتے ہیں. لیکن ہماری افواج پاکستان، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی اس ہر تدبیر کو ناکام بنا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو ناکام بناتے رہیں گے. پاکستان ہر لحاظ سے ترقی کرے گا. پاکستان کے پاس معدنی وسائل بھی ہیں، پاکستان کے پاس زبردست جغرافیائی حیثیت ہے
اس لحاظ سے پاکستان معاشی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے ہر صورت میں ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ کرائم ریٹس اور انٹالرنس جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ ایجوکیشن کا فقدان ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ کمپیریٹیولی جو ہے اس سٹیج پہ نہیں ہے جہاں پہ لوگ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوں۔ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، آپ لیجئے جو جس جگہ سے یہ آ رہی تھی وہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح جب ہم ایک بہتر سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اس طرح کے واقعات نہیں آتے۔ آنر کلنگ کی اگزامپل دیکھ لیجئے سندھ میں، بلوچستان میں، یا وہ اینی اسٹیٹ آف سوسائٹی جو کہ بلو آپ کا لٹریسی ریٹ جہاں پہ بہت کم ہے، وہاں پہ یہ واقعہ زیادہ ہے۔ اور اس کے لیے ہمارا جو رول ہے بینگ ایٹ پارٹ آف دی ایڈمنسٹریشن، اگین کہ اویئرنیس کریٹ کرنا، سوسائٹی کا جو رول ہے، چینلز کا جو رول ہے وہ ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو، یہ بتانا کہ دس از ناٹ دا وے۔ جب قانون ہے تو قانونی کارروائی کیا ہے بجائے کہ آپ ڈائریکٹ، اور جس میں بے گناہ لوگوں کی شہادت ہو۔ سوسائٹی کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ سنی سنائی جو بات ہے نا اس پہ یقین مت کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اینی بڈی کین پوسٹ اینی انفارمیشن اور وہ ڈسیمینیٹ ہو جاتی ہے اور لوگ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں، بعض دفعہ ریئیکٹ کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فیک نیوز تھی، لیکن اس وقت تک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ تو سوسائٹی کا جو اس میں رول ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے، اور ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کسی خبر آپ تک پہنچے، جب تک آپ سنی سنائی بات کی تصدیق نہ کر لیا کریں، اس وقت تک اس پہ یقین مت کریں، اور یقین نہیں کریں تو پھیلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بیریئرز لگائے جا رہے ہیں اس کی ایک ریزن بہت بڑی یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں ایسا دیکھا کہ ریلیجن کے نام پہ، ایکسٹریمزم کے نام پہ کلنگز ہو جاتی، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ تھا ہی نہیں، یہ تو کسی کی پرسنل تھی، اینیمیٹی تھی یا دشمنی تھی کوئی اس طرح کا۔ تو ہمیں سنی سنی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بینگ سوسائٹی ہمیں وی نیڈ ٹو بی مور اویئر۔ ہم ہسٹوریکلی دیکھیں مناظرے، ہیلدی مناظرے اس وقت لوگوں کی انفارمیشن اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کا باعث ہوتے تھے۔ میں ڈیبیٹ یا بحث برائے بحث کی بات نہیں کر رہا، ڈیبیٹ ٹو لرن سم تھنگ، یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے، یہ سوسائٹی کو علم دیتا ہے، آگہی دیتا ہے، تو یہ چیز تو بہت بہتر ہے اور اس کو ہونا چاہیے، بٹ اگین پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ نہیں، پری کنسیوڈ مینٹیلٹی کے ساتھ نہیں کہ اب میں ایک چیز کو سوچ کے آیا ہوں اور اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر، پھر تو نہیں ہے نا۔ لیکن اپنی نالج کے لیے شیئرنگ آف انفارمیشن ہے بیسڈ آن سم ایویڈنس ہے تو وہ بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے ہیلدی۔ اور یہ جب ہماری سوسائٹی بہتر تھی، ہمارے اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا ہیلدی انوائرمنٹ تھا، اسپیچ پٹیشنز آج ویسے نہیں ہے جیسے اس دور میں۔ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ سوسائٹی کو بہتر کرتا ہے، گروم کرتا ہے، جینون اس کی فٹنگز کو امپروو کرتا ہے۔ یہ آج کا ایک واقعہ نہیں، یہ پے در پہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں ہمارے سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے انٹالرنس ہے ہمارے اندر بہت بڑھ گئی ہے۔ اس واقعے میں کوئی دشمنی بھی تھی۔ اب دشمنی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو جان سے مار دیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، نیگوسیشن ہو سکتی ہے اور چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں۔ تو یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں سکھائے کہ ہم نے کیسے بیٹھ کے بات کرنی ہے، ہم نے کون سا گیٹ ناک کرنا ہے جہاں سے ہمیں انصاف ملے۔ اگر فرض کریں ان کے آپس میں کوئی دشمنی بھی تھی تو وہ کسی ایسی جگہ پہ رپورٹ کر سکتا تھا کہ اس بندے نے میرے سے زیادتی کی ہے۔ اب دیکھیں بے گناہ بچے اس کے ساتھ شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے، اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور وہ بھی بچیاں جن کو تو پہلے موقع ہی نہیں ملتا باہر نکلنے کا۔ اور اٹک جیسا ایریا جو کہ ہم سمجھتے ہیں تھوڑا نگلیکٹ ہوا ہوتا ہے، کئی دفعہ تو کے پی کے لوگ سمجھتے ہیں کے پی کے میں نہیں ہے، پنجاب والے سمجھتے ہیں یہ کے پی کے میں، کیونکہ اٹک تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن اب اٹک کا نام فرنٹ پہ آ رہا ہے اور میں خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اٹک میں بہت اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ہمارے لیے واقعی بڑا دل خراش ہے اور بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ خدا کرے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو۔ کچھ ہیٹ سپیچز کی بھی وجہ سے ہو جاتے ہیں، جب ہمارے چیزوں میں یا ہمارے قائدین میں ایسی لینگویج یوز کی جائے گی تو وہ پینیٹریٹ ہوتی ہے پیچھے ہماری یوتھ میں، ہمارے لوگوں میں۔ معاشرے میں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے بیہیو کریں گے کسی کے ساتھ۔ آپ یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ جائیں، دبئی جائیں، آپ سیدھے ہو جاتے ہیں وہاں جا کے، مطلب وہاں پہ آپ قانون فالو کر، ساری یہاں پہ نہیں کیا جاتا۔ وہ بھی اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا۔
سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو سکھانا پڑے گا، وہ تھرو ہمیں اسکولنگ، تھرو ہمیں نصاب کے، تھرو ہمیں سیشنز کے، یا کوئی ڈرامہ کے ذریعے. ڈراموں میں بھی انتہا پسندی ہے، نہیں پسند ہے گولی مار دو، اڑا دو. تو ہمارے جو معاشرے کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں چھوٹے لیول پہ ایسے سیمینارز ارینج کرنے چاہیے، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، اور اس میں لوگوں کو جو مساجد ہیں، چرچ ہیں، یہ جو ہماری جو جگہ مندر ہیں، ان جگہوں سے ایک میسج جائے، کیونکہ تمام مذاہب جو ہیں وہ محبت کا درس دیتے ہیں، برداشت کا درس دیتے ہیں. تو انٹالرنس تبھی ختم ہوگی کہ جب ہم بچوں کو سکھائیں گے. ہمیں ماؤں کی کلاسز الگ لینی چاہیے، باپوں کی لینی چاہیے، بھائیوں بہنوں کی. ایکچولی یہ جو ہے نا، یہ فیملی سے آتا ہے انٹالرنس. ہمارے نوجوان اس وقت سب سے بہترین پوزیشن میں ہیں، اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں، میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو بڑے اچھے ہماری نوجوان نسل ہے، صرف ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. ان کے لیے اچھا راستہ دیں، ان کو اچھی، یہ جیسے ابھی اٹک میں ایک لرن ارن تھرو لرن ایک اکیڈمی بنائی ہے ڈی سی صاحب نے. میں اس کی بڑی تعریف کرتی ہوں، اس ڈپارٹمنٹ کی ڈی سی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، کہ جس کے ذریعے خواتین، لڑکے لڑکیاں اس سے ارننگ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے آؤٹ لیٹ بنائیں، اور یہ آؤٹ لیٹ فری آف کاسٹ. جب میں خالی بیٹھی ہوں تو میں نے کوئی نہ کوئی کسی کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی پلان کرنا ہے. تو اس لیے ایسے جو بچے ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ کچھ نہ کچھ غلط کاموں میں پڑنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. یقیناً انتہا پسندی اور عدم برداشت کے معاشرتی سطح پر اثرات نہایت بھیانک ہیں. یہ اثرات نہ صرف بے گناہ جانوں کا نقصان کرتے ہیں، بلکہ ہماری قوم کی ترقی اور امن کی راہ میں بھی بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر اس برائی کے خلاف کھڑے ہوں، تعلیم و شعور کے ذریعے انتہا پسندی کو شکست دیں، اور ایک محفوظ، پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں.